اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت خوشی کی بات ہے کہ اس بلڈنگ کے مسجد میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا موضوع ہے قادیانیت کو ٹوٹل شکست، روحانی بھی علمی بھی، اور اتنا بڑا شکست ہے کہ وہ اپنا ہار تسلیم بھی ہو گیا ان کا غیر اعلانیہ طور پر۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کے علاوہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ امام مہدی سے مراد ہے کہ قیامت کے پہلے جب دنیا میں ایمان بہت خراب ہو چکا ہوگا لوگوں کا، تو ایک امام مہدی آئیں گے اور اسلام کا تبلیغ کریں گے، اور جب وہ تبلیغ کریں گے تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور دونوں مل کے تبلیغ کریں گے۔ لیکن جب مرزا غلام قادیانی نے امام مہدی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر تم امام مہدی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی کب ہے؟ کیونکہ شرط ہے دونوں ساتھ میں کام کریں گے۔ اب وہ چونکہ ایک جھوٹا دعوے دار تھا، وہ یہ نہیں بولا کہ انتظار کرو آئیں گے، یہ وہ بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے کہ آسمان پہ زندہ گئے، اور چونکہ وہ گئے نہیں ہیں تو واپس بھی نہیں آئیں گے، اور اس کے بہت سارا دلیل دیا، ثابت کرنے کو کوشش کیا کہ واقع وہ نہیں گئے آسمان پہ۔ پہلا دلیل وہ یہ دیا، وہ بولا قرآن مجید کے 5واں سورہ ہے سورہ مائدہ، اس کا آیت نمبر 117 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کیا تم نے چاہا تھا تمہیں بھی معبود سمجھے لوگ؟ تو وہ فرمائیں گے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، اور میں نگران تھا جب تک موجود تھا، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو آپ نگران بن گئے، اللہ کو بولیں گے۔ تو ادھر جو اوپر اٹھانے کا لفظ ہے وہ ہے توفیتنی۔ تو یہ توفیتنی موت کے وقت بھی ہوتا ہے، اس کے معنی ڈائریکٹ موت نہیں ہے، لیکن موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ بولتا بھی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو بولتا ہے اپنے نفس کا توفی کرو، یعنی موت بھی ہے اور توفی بھی ایک ہی آیت میں۔ تو توفی ہوتا ہے موت کے وقت میں، مگر ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیند کے حالت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو تمہارے نفس کا توفی ہوتا ہے، پھر جس کے نصیب میں موت ہے رات بھر سوتے میں تو اس کا نفس رہ جاتا ہے اوپر، اور جس کے نصیب میں زندگی ہے اس کا توفی واپس آ جاتا ہے وہ۔ تو توفی کے معنی ہمیشہ موت ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا پانی کے جہاز کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے، پلین کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے، گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے، تو ایکسیڈنٹ تو تینوں کہلاتا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ کے معنی موت نہیں ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ضروری نہیں موت ہو، موت ہوتا بھی موت نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو توفیتنی بھی ویسے ہی ہے، لیکن مرزا غلام بولتا ہے کہ یہاں معنی صرف موت ہے، یہاں نیند مراد نہیں لے سکتے قیامت کے دن کے بعد۔ لیکن ان سب باتوں کے بعد وہ بولتا ہے کہ اس میں آیت میں بڑا کلیئر ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو عیسائی مذہب میں ان کو خدا کا بیٹا خدا نہیں بنایا تھا، معبود نہیں بنایا تھا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد بنایا۔ بتائے توفیتنی کے میں نے بتا رہا کہ یہ جب تک زندہ تھے ٹھیک ہے، توفیتنی کے بعد سب کچھ ہوا۔ بولا اگر تمہارا ایمان درست ہے کہ آسمان پر زندہ ہے تو آیت بتا رہا ہے کہ وہ تو شرک نہیں ہوا، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ شرک ہو گیا ہے۔ تو چونکہ موت پہلے ہونا ہے، شرک بعد میں ہونا ہے، تو وہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کے معنی موت ہو چکا۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس کا، اور بھی اس کے ساتھ میں ابھی بتاؤں گا۔ تو اس پہ وہ چیلنج بھی کیا تھا، تو اللہ کے فضل سے 85 سال بعد اس چیلنج میں میجی پھنسا تھا بحث کے اندر، لیکن اللہ سے دعا مانگا، پھر جواب آ گیا، اور جواب اتنا کلیئر آیا کہ میں نے بولا قادیانی جج بھی منظور، اگر قادیانی اور کورٹ کا سماعت میرے غیر موجودگی میں منظور،
اور دنیا کے ہر عدالت منظور، یعنی امریکہ، انگلینڈ، جو بھی ہو، کوئی پاکستان کا شرط نہیں، اور قادیانی جج بھی منظور، اور اگر وہ بول دے کہ یہ مضمون غلط ہے تو پہلے 50,000 انعام تھا، پھر 1 کروڑ کیا، پھر 3.5 کروڑ، اب کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو اس میں بات یہ تھا کہ وہ پہلے تو انجام آتم میں لکھا فلما توفتنی کی آیت سے، پہلے موت اور پھر بعد میں، پھر دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، وہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود صلیب پر چڑھے تھے، ہمارا ایمان ہے وہ نہیں ہوئے تھے صلیب، وما قتلوا وما صلبوا، اور ہم شکل ایک چڑھ گیا تھا، وہ اس صلیب پر فوت بھی ہوا، لیکن مرزا بولتا ہے کہ یہ صلیب میں عیسیٰ علیہ السلام چڑھے تھے، اور چونکہ یہ ایک لعنتی موت تھا اور اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنتی موت سے بچا کر بے ہوش کر دیا، اور پھر وہ ان کو دفن کیا گیا، چونکہ بے ہوش تھے تو ہوش میں آ گئے، اور پھر باہر نکل کے کمرہ نما قبر ہوتا تھا، وہ پتھر ہوتا تھا دروازے میں، اس کو ہٹا کے پھر وہ اپنے شاگردوں کے پاس گئے اور کھانا پینا کیے، پھر ہجرت کر کے چلے گئے افغانستان وغیرہ ہوتے ہوئے، پھر سری نگر میں ان کو بہت عزت ملا تو وہیں مقیم ہوئے اور وہیں فوت ہوئے 120 سال کی عمر میں، اور ادھر میں ایک مزار بتا دیا یوزاسف کا، بولا یہ صدیوں سے تھا تو تاریخ میں نام بگڑ کے عیسیٰ بگڑ کے یوزاسف ہو گیا، ایسا تو کوئی بھی دلیل دے سکتا ہے نا، اس میں تو حوالے کا بھی ضرورت ہے، بگڑ کے ہو گیا تو بہرحال تو یہ اس کے بعد پھر 120 سال تو وہ مان لیا کہ 120 سال میں وہ فوت ہوئے۔ تو یہ جو کیلنڈر چل رہا ہے آپ کا 2024، اس میں اے ڈی لکھتے ہیں لوگ، آفٹر ڈیتھ سمجھتے ہیں، یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے اینو ڈومینو، اس کے معنی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو یہ کیلنڈر ان کے پیدائش سے چل رہا ہے، اگر موت سے چل رہے گا تو یہ پاگل پنتی ہو جائے گا، اس لیے کہ 2 کیلنڈر ہے، دونوں عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہے، ایک ہے بی سی بیفور کرائسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے، اور ایک ہے اے ڈی، اگر آفٹر ڈیتھ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو جس شخص کے نام سے دونوں کیلنڈر ہو وہ خود کیلنڈر سے غائب ہے، ایک پیدائش کے پہلے ایک موت کے بعد، تو وہ موت نہیں ہے، ادھر لیٹن لفظ ہے یہ اینو ڈومینو، کہ اس کے پیدائش سے شروع ہوا، ایک ہے پیدائش سے پہلے، ایک ہے پیدائش کے بعد، تو جب 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، تو ابھی اگر آسمان میں زندہ ہے تو 2024 سال کے ہیں، اور اگر 120 سال میں سری نگر میں فوت ہوئے تو سن 120 ہو گیا، آٹومیٹک ہو گیا، کیونکہ ان کے پیدائش سے لنک ہے۔ اچھا، تیسرا کتاب بتا رہا ہے کہ عیسائی مذہب بگڑا کیسے، وہ بتا رہا ہے کہ عیسائی مذہب میں سینٹ پال ایک آدمی تھا جو عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 4 سال کم تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام 4 سال کے تھے تب یہ پیدا ہوا، تو یہ جو تھا یہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا، اس کی کتاب چشم مسیحی ہے، اس میں لکھ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا، تو ادھر پتہ چل گیا کہ پولس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، اور مسیح ہندوستان سے پتہ چل گیا سن 120 میں فوت ہوئے، اب دیکھنا کہ پولس کب فوت ہوا، پولس سن 65 میں فوت ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے 55 سال پہلے، اور اگر یہ خدا بنا دیا تھا تو یہ تو 55 سال پہلے فوت ہو کے خدا بنا دیا، وہ سری نگر میں زندہ تھے، فلسطین میں خدا بن گیا، تو خود لکھ رہا ہے کہ اگر آسمان پہ بھی زندہ ہے تو دنیا میں شرک نہیں ہو رہا ہے، تو سری نگر اور فلسطین تو بہت کم فاصلہ ہے، تو یہ اتنا کھلا تضاد ہے، تو میں نے بولا کہ قادیانی جج بھی منظور، اور فیصلہ سماعت کورٹ کا میرے غیر موجودگی میں منظور، جج صرف اتنا بولتے مضمون غلط ہے تو اتنا انعام۔ اچھا، اب اس مضمون کو لکھا تھا 1982 میں، شاید آپ لوگ چند لوگ پیدا ہوئے تھے، تو 1982 سے چلتے رہا، یہ لوگ بہت جواب دیے، قادیانی ہیڈ کوارٹر کا جو میگزین ہے الفضل 26 نومبر 1998 کو وہ بھی جواب دیا، لیکن کوئی جواب ایسا نہیں تھا جو کامیاب ہو کے انعام حاصل کر سکے، کیونکہ میں نے تو قادیانی جج بھی منظور کیا تھا، تو کوئی بہانہ نہیں تھا کہ ہم کو انصاف نہیں ملے گا، تمہارا جج منظور، تمہارا کورٹ منظور، سب چیز تمہارا منظور، اس میں بھی بول دو کہ گڑبڑ ہے تو تم کو انعام ملے گا۔ جب ان سب چیزوں سے بیزار ہو گئے تو مباہلہ آفر کیے وہ لوگ، مباہلہ کے معنی جب مناظرہ ختم ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کو ضدی سمجھتے ہیں تو اللہ کی عدالت میں ڈال دیتے کیس کو، کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیج کر
وہ شناخت کرتے کون جھوٹا، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت آئے گا۔ تو 3 جون 1999 کو ماڈل کالونی کراچی میں مباحلہ ایگریمنٹ ہوا۔ قادیانی لوگ کا مربی ہوتا ہے، تو مربی عثمان تھا، وہ تھا، اور عبد الرحمن، 2 مربی تھے۔ ادھر مباحلہ ہوا، اور مباحلہ ایگریمنٹ میں 6 وٹنسز بھی تھے، 2 مربی تھے، 6 وٹنسز تھے۔ تو اللہ کے فضل سے وہ ایگریمنٹ ہو گیا، اور اس میں شرط تھا کہ پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا، اناؤنس کروں گا مباحلہ کا، اور لنڈن کے میگزین وغیرہ میں قادیانی لوگ کریں گے۔ تو اس میں شرط یہ تھا کہ 1 سال کے اندر جھوٹے پہ لعنت آئے گا، لیکن گھنٹوں میں لعنت آ گیا۔ وہ ایسا کہ شرط تھا کہ لنڈن میں وہ لوگ اخبار میگزین میں پرنٹ کریں گے۔ سب سے پہلے جو پرنٹ کیا 20 اگست 1999 کو، 20 اگست 1999 کو صبح میگزین نکلا، جمعہ نکلتا تھا، اور یہ ناروے میں جمعہ کا خطبہ دینے آیا۔ بہت لمبا خطبہ دیتا تھا، لیکن اس روز میگزین نکلنے کے چند گھنٹہ بعد جب خطبہ دیا، 10 منٹ کا دیا، تو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہا ہے۔ اس کے زبان پر فالج نما اٹیک ہو گیا، اور اسی وقت اس کو ہاسپٹل لے گئے علاج کے لیے، ایمرجنسی میں، کوئی اور آ کے خطبہ دیا اور نماز پڑھایا۔ اس کے بعد 21 دن تک وہ بالکل غائب رہا۔ پھر 10 سپٹمبر کو دوبارہ آیا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھایا، لیکن وہ وضاحت کیا کہ میں 21 دن سے آپ اس نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہوں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ جلسہ جو ہوا تھا سالانہ، اس میں بھی اناؤنس کیا تھا مباحلہ کا، 18,000 قادیانیوں کے سامنے جلسہ میں اناؤنس کیا تھا۔ سب سے پہلا آئٹم تھا یہی جلسہ کا، 30 جولائی 1999 کو۔ تو آ کے بولا کہ جلسہ میں 21,000 لوگ کے ساتھ میں، 18,000 تو پہلے دن کا ہے، آخری دن 21,000 بولتا ہے۔ وہ اتنے لوگ تھے، سب میرے سے فوٹو اتارنے آتے تھے، اپنا دکھ میرے کو دکھ سناتے تھے، سب کا دکھ میرا دکھ ہوتا تھا۔ سب بوجھ اکٹھا ہو گیا، پھر اچانک خلا آ گیا۔ اس خلا کے نتیجے میں دماغ ایسے سوچوں میں مبتلا ہو گیا کہ بات وضاحت سے کرنا مشکل ہوتا تھا۔ تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے سامنے آؤں اور خطبہ دوں یہ سب۔ تو یہ اس کے منہ سے بھی اعتراف ہو گیا، اس کا بھی ثبوت ہے، الفضل میں آیا ہے یہ لکھا ہوا، اور ویڈیو بھی ہے۔ ویڈیو کبھی باہر میں آپ کو کسی دن ہوگا تو فنکشن کریں گے، بتائیں گے۔ تو وہ ویڈیو میں بھی ہے، جلسہ بھی ہے جس میں اناؤنس کر رہا ہے مباحلہ کا، اور بولا تھا یہ 1 سال آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ یہ 1 سال مباحلہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ تو اللہ کے فضل سے ایسا جھوٹا ثابت ہوا، گھنٹوں کے اندر، سال نہیں لگا۔ صبح اخبار نکلا، اور ظہر کا جمعہ کا نماز میں اس کے اوپر لعنت آ گیا۔ تو اس کے بعد پھر ایک کتاب چھاپا یہ لوگ، شیطان کے چیلے۔ تو اس پوائنٹ سے، یہ پوائنٹ وہی ہے جس کا چیلنج والا پوائنٹ تھا، اور اسی چیلنجنگ پوائنٹ پہ مباحلہ بھی ہوا۔ لیکن 2002 میں ایک کتاب چھاپے وہیں لنڈن سے، شیطان کے چیلے۔ اس میں جس پوائنٹ پہ مباحلہ ہوا، جس پوائنٹ پہ میرا چیلنج تھا، اس کو 420 کر کے اپنے ایمان بنا کر پیش کیے، گویا یہ پہلے سے یہ ایمان ہے ان کا۔ ارے بھائی، تو اگر پہلے سے ایمان ہے تو چیلنج کس بات کا تھا؟ اور اس کے پہلے جو اتنا سارا جواب دیا ہے، تو اس وقت جواب کیوں دے رہے تھے؟ یہی پہلے بتا دیتے کہ ایمان ہے، اور پھر مباحلہ کیے، سب کچھ ہوا۔ تو اس کے بعد وہ اب اس کو اگر 1 ارب روپیہ بھی چیلنج میں دے دے تو کوئی فائدہ نہیں اور کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وہ تو کتاب میں خود ہی ایگری کر لیا ہے نا۔ تو میں نے بولا جو ایمان تم کو مرزا غلام قادیانی نے دیا تھا، اس کو تو تم ردی میں پھینک دیا، اور جو الیاس ستار کا پوائنٹ تھا اس کو ایمان بنا لیا۔ تو اب تمہارا نام احمدی کیسے ہوگا؟ تم تو الیاسی ہو گئے۔ میں الیاس ہوں نا، بولا اب تم الیاسی ہو گئے۔ تو یہ تو خیر مذاق کا بات ہے، لیکن حقیقت بھی ہے کہ وہ تو ان کا جو اتنا 100 سال سے زیادہ سے ایمان چل رہا تھا، اس کو ردی میں پھینک دیا، ختم ہو گیا۔ مباحلہ میں لعنت آ گیا، مضمون سے بھی لعنت ہی آیا، کیونکہ قادیانی جج بھی منظور، جب مباحلہ کیا تو اسی میں شکست تھا ان کا، اس لیے کہ میں نے قادیانی جج منظور کیا تھا تو فیصلہ لاتے، مباحلہ کا کیا ضرورت ہے؟
قادیانی جج سے بھی فیصلہ نہیں لا سکے تو اپنا ہار تسلیم کیے کہ قادیانی جج بھی ہمارا فیور نہیں کرنے مانگ رہا ہے. تو جب قادیانی جج بھی فیور نہیں کرنے مانگ رہا ہے اسی لیے مباہلہ کیا, اور مباہلے میں بھی لعنت آیا, شیطان کے چیلے میں بھی آیا. پھر اس کا جو دادا تھا جھوٹا نبی دعوے دار, تو وہ بولا تھا کہ اگر دو شخص مباہلہ کر لیں, مباہلہ دونوں طرف سے ایکسیپٹ ہونے کو بولتے ہیں, ایک طرف سے آفر کرو تو نہیں ہوتا, ایک طرف سے آپ لعنت بھیج سکتے ہیں, جو کچھ بھی ہے بھیج سکتے ہیں, لیکن مباہلہ اللہ کی عدالت دو فریق ایکسیپٹ کرے تو ادھر میں ہم دونوں موجود ہیں تو ہوتا مباہلہ. تو اس کے بعد پھر مرزا غلام بولا تھا کہ اگر دو فریق مباہلہ ایکسیپٹ کر لے تو جو سچا ہے اس کے زندگی میں جھوٹا فوت ہوگا. تو یہ 2003 19 اپریل کو مرزا طاہر فوت ہو گیا, اور یہ بڈھا 82 سال کی عمر میں بھی بیان کر رہا ہے ماشاءاللہ. اور دیکھیں کہ مضمون ابھی بھی لکھ رہے ہیں, 200 سے زیادہ مضمون ہو گیا ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کا فضل ہے. قادیانی لوگ بولتے تھے اگر آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو دنیا میں قادیانیت کی موت ہے, اور اگر سری نگر میں دفن ہے تو قادیانیت بھی دنیا میں زندہ ہے. تو اب ثابت ہو گیا کہ سری نگر میں دفن نہیں ہے, آسمان پہ زندہ ہے, تو دنیا میں موت بھی ان کے الفاظ سے ثابت ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے. پھر اور بھی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے سنا دیتا ہوں, جب ٹائم ہوگا تو بتا دیجیے گا, کیونکہ میرے کو خیال نہیں رہے گا. تو چھوٹا چھوٹا پوائنٹ میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین اس کا بیٹا تھا مرزا غلام کا, اس نے ایک کتاب لکھا دعوت الامیر. اس میں لکھ رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ قرآن شریف سناتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس دفعہ 2 دفعہ سنائے, اور یہ بھی کہا کہ ہر آنے والا نبی پچھلے نبی سے نصف عمر پایا, اور عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کے تھے یہ بھی خبر کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں, یہ حدیث کو کوئی مانتا نہیں ہے, چاروں فرقے میں رد کیا ہوا اس کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 کہتے ہیں تو میں بھی 60 کے قریب ہوں گا, اور تھے بھی 60 کے قریب. تو پھر وہ بشیر الدین مرزا بشیر الدین بولتا ہے کہ ہم لوگ کسی کے بات کو کیسے مانیں, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو سارے دنیا کے مولوی وغیرہ سب ایک طرف, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. تو پھر وہ بولتا ہے کہ 120 سال اس سے ثابت ہو گیا. تو یہ جب میں نے پڑھا تھا حیرت ہوا میرے کو, تو میں نے بولا اگر یہ حدیث صحیح ہے, کوئی صحیح مانتا نہیں اس کو, نہ شیعہ مانتا ہے, نہ بریلوی, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث, کوئی بھی صحیح نہیں مانتا ہے. تم اگر مان رہے ہو صحیح تو اس سے تو تمہارا دادا بھی باپ جھوٹا ثابت ہوتا ہے, کیونکہ وہ بول رہا ہے کہ ہر آنے والا نبی نصف عمر پایا. عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 60 کے قریب ہے. تو اگر تمہارا باپ سچا نبی ہوتا تو وہ بھی 30 سال میں فوت ہوتا, وہ تو 70 سال سے زیادہ زندگی پایا, تو وہ اس سے بھی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. اور اس حدیث کو پیچھے جاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلا نبی 240, اس کے پہلے 480, پھر 960, تو 11 مثال لو تو آدم علیہ السلام 1,22,880 سال کے ہوتے ہیں, صرف 11, 100,24,000 پہ اوپر, لیکن 11 مثال میں 1,22,880 ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ حدیث صحیح ہوتا تو یہ مثال سے تو غلط ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں تورات میں ہے کہ آدم علیہ السلام 1000 سال کے تھے, اور اس کو سب مانتے بھی, مسجدوں میں بہت جگہ چارٹ ہوتا ہے نا, تو وہ آدم علیہ السلام 1000 سال کے, تو وہ تو 1000 سال کے تھے, یہاں تو 11 مثال میں 1,22,880 ہو گیا. تو یہ بالکل غلط ہے, اور ختم نبوت اس سے بھی ثابت ہوتا ہے, کیونکہ پھر مرزا کے بعد جو آئے گا تو وہ 30 سال کا, تو 15 سال کا نبی ہوگا, پھر 7.5 سال کا نبی ہوگا, پھر 4 سال کا ہوگا, پھر 2 سال کا, پھر 1 سال کا, پھر 6 مہینے کا ہو کے مر جائے گا, پھر 3 مہینے ہو کے مر جائے گا. تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے, کیونکہ پیچھے جاؤ تو بالکل غلط ہو جاتا ہے, اور سامنے آؤ تو مرزا غلط ہو جاتا ہے. تو ادھر بھی غلط, ادھر بھی غلط, آسمان میں بھی غلط, دنیا میں بھی غلط, سری نگر میں بھی غلط, اور انڈیا میں بھی غلط, قادیان میں بھی غلط, راپوا میں بھی غلط, اب لنڈن میں بھی غلط ہو گیا. تو یہ ہاں. پھر ایک قرآن میں ایک اور آیت ہے سورہ یونس کا 92 نمبر آیت, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرعون ڈوب رہا تھا تو اس کو ایمان لایا, توبہ کیا, لیکن توبہ قبول نہیں ہوا. اللہ نے بولا کہ تمہارے لاش کو محفوظ رکھیں گے, آنے والے نسلوں کو نشانی بنا کر دکھائیں گے. تو اس کے بعد اسی آیت میں آخری میں لکھا ہے کہ بہت سے
انسان جو ہے، کثیر انسان جو ہے میرے نشانیوں سے غفلت میں ہے۔ تو یعنی جو فرعون کے لاش کو اچھے سے نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ غفلت میں ہے۔ تو مرزا یہ فرعون کا لاش 1898 میں ڈسکور ہوا اور مرزا غلام 1908 میں فوت ہوا، یعنی ڈسکور ہوا لاش، اس کے 10 سال بعد فوت ہوا، یعنی 10 سال اس کو ملا لیکن اس نے ایک لفظ بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو اس کے میں نے وہ بھی غافل انسان تھا قرآن کے روشنی میں، وہ بھی غفلت میں رہ کے گزر گیا۔ تو یہ ہر لحاظ سے جہاں جہاں بھی جاتا ہے نا، پھر بارنبس کا انجیل ہے کہ جس کو کرسچن مانتے نہیں ہے، بولتے ہیں مسلمانوں کا انجیل ہے۔ تو یہ مرزا غلام بولتا ہے کہ یہ بہت قدیم کتاب ہے، اسی زمانے کا جب دوسرے انجیل لکھے گئے تھے، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی ذکر ہے، صلیبی موت کا بھی ذکر ہے، مگر وہ صلیب پہ خود چڑھے تھے یہ ذکر نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن بارنباس انجیل کا تعریف بہت کر رہا ہے کہ برٹش میوزیم میں بھی اس سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ تو وہ بارنباس کے انجیل میں نے بولا تم اتنا اس کا تعریف کر رہے ہو، تو بارنباس کے انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد سچا نبی ایک بھی نہیں آئے گا، اور مجھے رنج ہے کہ جھوٹے نبی بہت آئیں گے۔ بولا تم جس کتاب کا تعریف کر رہے ہو اس کتاب میں بھی تمہیں جھوٹا بولا گیا ہے، اس میں بھی تو جھوٹا لکھا ہوا ہے نا، تو اس قسم سے کیا ہو گیا؟ ہاں نہیں، بات ہر 2 منٹ میں کمپلیٹ ہو رہا ہے، 1 منٹ ہے تو صرف 1 منٹ ہے، تو 1 منٹ سے زیادہ نہیں لیتے۔ تو یہ قادیانیوں کے لیے یہ بہت اس مضمون کو ختم نبوت کا معجزہ بولا گیا ہے، پولس والا 120 سال والا اور 65 والا، اور حنیف موتی والا مرحوم فوت ہو گیا، وہ 1968 سے تحقیق کرتا تھا قادیانیت پر، پھر یہ مضمون اس کو ملا تو میرے کو تلاش کر کے آیا، ملاقات کیا، پھر آخری وقت تک دوست رہا۔ وہ اس کے اوپر میں لکھا تھا کہ یہ ایک شخص ہے، اللہ نے 100 سال بعد معجزہ ختم نبوت دکھایا، ایک شخص ہے جو اردو زبان سے واقف نہیں، یعنی بات کر لیتے، اور بنگالی زبان صرف بول سکتا ہے اور انگلش زبان صحیح سمجھتا ہے، لیکن اس نے ایک مضمون لکھا۔ یہ مضمون کیا ہے؟ گویا کہ اصحاب الفیل کا ابابل کا حملہ اصحاب فیل پر، اور اس مضمون نے قادیانیت کے اتنا گہرا دفن کر دیا اب قیامت تک واپس نہیں نکل سکے۔ تو اس قسم سے یوسف لدھیانی صاحب نے بلا کر انعام دیا تھا، منظور احمد چنوٹی صاحب نے 2 صفحے کا مبارکبادی دی مقالے پر۔ تو اس قسم سے بہت لوگ ہیں، یونیورسٹی میں کافی مبالہ فاتح قادیانیت لکھتے ہیں وہ لوگ، ماشاءاللہ کافی جگہ لکھے۔ تو اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں، 1 منٹ ختم ہو گیا، بیان ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔